طور پر ان کی تربیت ایسے کر دی ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے دلیل کا جواب گالی سے دینا۔ آپ ان باتوں کو آپس میں خلط ملط مت کیجئے، لوگوں کو الجھائیے مت، لوگوں کو پریشان مت کیجئے، لوگوں کو کنفیوز مت کیجئے۔ جب صحابہ کی بات ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کی بات نہیں ہو رہی، اور جب منافقین کی بات ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم ناموس صحابہ کی بات کرتے ہیں، تم یزید کو بیچ میں لے آتے ہو۔ ہم تمہیں واضح سے کیا ہوتا ہے؟ تم گالی دے کر اپنی نسل بتا رہے ہو، تم گالی دے کر اپنی نسل بتا رہے ہو، تم گالی دے کر اپنے بڑوں کا پڑھایا ہوا سبق بتا رہے ہو۔ میرے اوپر ایک قرض باقی ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک بیان جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس کا عنوان ناموس اصحاب رسول و ناموس اہل بیت رسول تھا، کہ ایک بل پاس ہوا تھا قومی اسمبلی سے اور پھر سینٹ سے، تو اس کے متعلق میں نے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ الحمدللہ پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو نہ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی فرد کی توہین کی اجازت ہوگی، اور نہ ہی اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کی توہین کی اجازت دی جائے گی، اور جو توہین کرے گا تو اسے کم از کم 10 سال یا عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ اور یہ قانون ملک پاکستان میں پیش ہوا ہے، بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک قانون بنتا ہے تو قانون پر عمل درآمد کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کو کسی پر اعتراض ہے یا آپ کو کسی سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ ریاستی اداروں سے رابطہ کرتے ہیں، اور وہ اس شخص کو گرفتار کر کے قانونی شکنجے میں جکڑ کر عدلیہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر عدالت جو قانونی سزا بنتی ہے اس مجرم کی یا اس ملزم کی تو اسے سزا دی جاتی ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات پیش کی تھیں۔ اس کے بعد وہ بیان ہم نے جب سوشل میڈیا پر ڈالا تو ہمارے پاکستان کے نوجوانوں نے اور ہمارے خیال سے مختلف خیال رکھنے والے احباب نے گالیوں سے نوازا، اور جو انہوں نے لعنتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں ہمارے حصے میں ڈالا، ہم ان کے جواب میں تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اس لیے کہ قرآن پاک کا اسلوب ہمیں یہ بتاتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب آپ سے کوئی جاہل آدمی بات کرے اور کوئی جاہل آدمی آپ کو گالم گلوچ کرے یا غلط بات کرے تو اس کے جواب میں قرآنی تعلیمات یہ ہیں کہ اسے سلام کر کے آپ سائیڈ پہ ہو جاؤ کہ بھائی آپ کی اپنی تربیت ہے، ہماری اپنی تربیت ہے، آپ ہمیں گالی دو، ہم آپ کو جواب میں گالی نہیں دیں گے، ہم آپ کو جواب میں دلیل دیں گے۔ میں نے بہت غور سے سارے کومنٹس پڑھے، آپ حضرات کے سامنے بھی یہ باتیں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ آپ حضرات بھی ان چیزوں سے واقف رہیں اور دیکھتے رہیں کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اصحاب رسول کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اگر کوئی شخص اہل بیت رسول کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں، وفاداروں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں اور نبی اکرم کے مریدوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے، تو ہمارے نوجوانوں کی ایسی تربیت کر دی گئی ہے، اور ان لوگوں کو ایسے لاشعوری طور پر ان کے تربیت کرنے والوں نے تو غالباً شعوری طور پر ان کی تربیت ایسے کر دی ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے دلیل کا جواب گالی سے دینا ہے، اور ان نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق، صحابہ کرام کو لعن طعن اور ان کو گالیاں دینا ہماری ذات تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمیں گالی دو، ماں کی گالی دو،
بہن کی گالی دو، بیٹی کی گالی دو، اس لیے کہ ہم صحابہ کے دفاع کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اہل بیت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، واللہ ایک ذرہ برابر بھی ہمارا دل آپ کے لیے میلا نہیں ہوتا، ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے نوجوانوں کو اتنا شعور تو عطا کر دے کہ بھائی آپ کسی کو گالی کیوں دیتے ہو؟ صرف اس لیے کہ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ صحابہ کرام مقتدر شخصیات ہیں، صحابہ کرام مقدس شخصیات ہیں، صحابہ کرام عظمتوں والی جماعت ہے، صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے، صحابہ کرام کو کلمہ رسول اللہ نے پڑھایا ہے، صرف اس بات پر آپ لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو، یہ آپ کی تربیت ہے، یہ آپ کی نسلی تربیت ہے۔ ہم آپ کو اس کے جواب میں سوائے آپ کے لیے دعا کرنے کے اور کچھ جواب نہیں دیں گے، لیکن میں اس پیرائے میں آپ دوستوں کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کل جب سے یہ بل پاس ہوا ہے، ایک مخصوص طبقے کی طرف سے صحابہ کرام کے تعارف کو مشتبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صحابہ کرام کے نام کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف صحابہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ حضور کے ساتھ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے بہت سارے منافقین ہوتے تھے، بہت سارے صحابہ ہوتے تھے، لہٰذا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون منافق ہے، کون صحابی ہے۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را میرے ان جملوں پر توجہ کیجئے گا، اور اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے میرے ان جملوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ عطا کیجئے گا، اور بڑا کلیئر کٹ میں آپ دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، اور ان دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو دلیل کے جواب میں گالیاں دیتے ہیں، بھائی آپ گالیاں نہ دیں، آپ بات کو سمجھیں۔ صحابہ یہ ایسا تعارف ہے، لفظ صحابی ایک ایسا تعارف ہے، جب آپ کسی کے متعلق یہ لفظ کہتے ہو کہ یہ صحابی ہے اور یہ صحابہ کی جماعت سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نفاق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقت کا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، آپ رسول اللہ کی احادیث کو اٹھائیں، آپ اللہ کے پاک پیغمبر کے فرامین کو اٹھائیں۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنی جماعت صحابہ کرام کا اتنا واضح تعارف کروا دیا ہے، اتنا روشن تعارف کروا دیا ہے، اتنا مبرہ تعارف کروا دیا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن کے اوراق میں صحابہ کرام اور منافقین دو الگ گروہ نظر آئیں گے۔ آپ توجہ کیجئے، قرآن مجید کو اٹھائیے، قرآن مجید کو پڑھیے۔ قرآن مجید نے جہاں کافروں کے اوصاف کو بیان کیا ہے، وہاں قرآن مجید نے منافقین کو الگ سے بیان کیا ہے، وہاں قرآن مجید نے صحابہ کرام کو الگ سے بیان کیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، قرآن کا ایک ایک پارہ، قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک رکوع آپ کو اس انداز میں صحابہ کرام کا تعارف کرواتا ہے کہ آپ کے حاشیہ گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی ہے کہ یہ شخص جسے ہم صحابی کہتے ہیں، نعوذ باللہ یہ منافق بھی ہو سکتا ہے، یا جس کو قرآن نے منافق کہا ہے، آپ کے حاشیہ گمان میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا ہے کہ جسے قرآن منافق کہتا ہے وہ صحابی بھی ہو سکتا ہے۔ گویا کہ قرآن کے زبان میں، رسول اللہ کے فرامین کی روشنی میں تین طبقے بڑے مشہور ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا، جن کو آمنہ کے لال نے بیان کیا۔ ایک کفار کا طبقہ ہے جو بظاہر، جو ظاہری طور پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرنے والا تھا۔ دوسرا طبقہ منافقین کا ہے جو بظاہر زبان پر آ کر کہتے تھے کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے تعارف میں فرمایا کہ واللہ یشہد
इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, कि अल्लाह गवाही देता है कि इनका कलमा भी झूठा है, अल्लाह गवाही देता है कि इनका इस्लाम का नारा भी झूठा है। और जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये सहाबा हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह के ताबेदार हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह के मुरीदीन हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह के शागिर्द हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि इनको कलमा रसूलुल्लाह ने पढ़ाया, नमाज रसूलुल्लाह ने सिखाई, रोजा रसूलुल्लाह ने सिखाया, बदर में जिहाद के लिए रसूलुल्लाह ने बुलाया, ओहद में रसूलुल्लाह ने बुलाया, तबूक में रसूलुल्लाह ने बुलाया, हिजरत के लिए रसूलुल्लाह ने बुलाया, मारे खाने वाले, जाने लुटाने वाले, लहू बहाने वाले, कुर्बानियां देने वाले, वतन छोड़ने वाले, घर बार कुर्बान करने वाले, बच्चों को कुर्बान करने वाले, जिनको हम सहाबा कहते हैं, कुरान उनके औसाफ बयान करता है, कुरान उनकी तारीफ बयान करता है, कुरान उनके ईमान को बयान करता है, कुरान उनके औसाफ को बयान करता है, कुरान उनके ईमान को बयान करता है, कुरान उनके तसव्वुरात को बयान करता है, कुरान उनके ईमानियात को बयान करता है, कुरान उनके तफक्कुरात को बयान करता है, कुरान उनके तसव्वुरात को बयान करता है, कुरान उनके एक एक लहजे को, रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत को बयान करता है। जब हम कहते हैं कि सहाबा का एहतराम करो, सहाबा से मुराद वो लोग हैं जिनको कुरान सहाबा कहता है, और जिनको कुरान सहाबा कहता है निफाक के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जिनको कुरान सहाबी कहता है वो मुनाफिक कभी नहीं हो सकते, और जिनको कुरान मुनाफिक कहता है वो सहाबी कभी नहीं हो सकते। आप इन बातों को आपस में खल्त मल्त मत कीजिए, लोगों को उलझाइए मत, लोगों को परेशान मत कीजिए, लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। जब सहाबा की बात होती है इसका मतलब यह है कि मुनाफिकीन की बात नहीं हो रही, और जब मुनाफिकीन की बात होती है इसका मतलब यह है कि सहाबा की बात नहीं हो रही, और जब काफिर की बात होती है इसका मतलब यह है कि सहाबा की बात नहीं हो रही। जब सहाबा की बात होगी वहां नफासत होगी, वहां ईमान होगा, वहां तकवा होगा, वहां तहारत होगी, वहां पाकीज़गी होगी, वहां अज़मत होगी, वहां रिफत होगी, वहां शान होगी, वहां मनकबत होगी, वहां तारीफ और तौसीफ होगी, वहां किरदार होगा, वहां अज़मतें होंगी। और जब निफाक की बात होगी, सहाबा को अल्लाह के कुरान ने मुनाफिकीन से यूं जुदा कर दिया है कि जैसे रात की तारीकी के अंदर 14वीं रात का चांद चमक रहा होता है, तो आपको चांद के देखने में जर्रा बराबर भी कोई शक और शुबा नहीं होता है। जब आप कुरान खोलोगे सहाबा का किरदार भी आपको 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमकता हुआ नजर आएगा। सहाबा किराम की जब हम बात करते हैं, आप कुरान पाक उठाएं, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं जोश खिताबत में नहीं कह रहा, मैं जज्बात में नहीं कह रहा, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। उठाइए पहला पारा जहां अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन के बारे में एक लंबी तवील दास्तान बयान किए हैं, उनके औसाफ को बयान किया है, उनकी तबीयत को बयान किया है, उनके निफाक को बयान किया है, उनके तर्ज जिंदगी को बयान किया है, रसूलुल्लाह के साथ उनके निफाक को बयान किया है। वहीं अल्लाह ताला उन्हीं आयात में जहां निफाक की बात करता है, जहां मुनाफिकीन की बात करता है, उन्हीं आयात में अल्लाह कहता है व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास कालू अनुमिनु कमा आमनस सुफहा। इस आयत के तर्जमे पर गौर करो। अल्लाह कहता है व इज़ा क़ील लहुम आमिनु कमा आमनन नास, कि जब उनसे कहा जाता है, किन से कहा जाता है? मुनाफिकीन से कहा जाता है कि ईमान लाना चाहते हो तो इन लोगों जैसा ईमान लाओ,
تبھی تمہارا ایمان اللہ قبول کرے گا۔ اس آیت کو سمجھو، اس آیت کو سامنے رکھو۔ یہ آیت واضح طور پر صحابہ کا کردار آپ کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے منافقین کے لیے کہ اگر تم اپنا ایمان ظاہر کرنا چاہتے ہو، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ۔ یعنی کس جیسا ایمان؟ ابو بکر جیسا ایمان، عمر جیسا ایمان، عثمان جیسا ایمان، علی جیسا ایمان، طلحہ زبیر جیسا ایمان اور والسابقون الاولون جیسا ایمان لے کر آؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ، مطلب یہ ہے کہ ان منافقین سے پہلے ایک گروہ ایسا تھا جو ایمان کا معیار تھا، ایک طبقہ ایسا تھا جو ایمان کی کسوٹی تھی، ایک گروہ ایسا تھا کہ جن کو دیکھ کر اللہ نے یہ معیار قائم کیا ہے کہ اے منافقو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تمہارا ایمان میں تبھی قبول کروں گا جب تک کہ تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے درمیان اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ایک روشن ستارہ بنا دیا ہے۔ منافقین کے اندھیرے میں، اس تاریکی میں، نفاق کی اس ظلمت میں صحابہ کے ایمان کو میرے رب نے آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتا ہوا دکھایا ہے، چاند کی طرح چمکتا ہوا دکھایا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے منافقو، میں تمہارا ایمان قبول نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کیسے قبول ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ان کا ایمان تبھی قبول ہوگا کہ جب ان کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن نے منافقین کو الگ بیان کیا ہے، صحابہ کرام کو الگ بیان کیا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ مومن بننا چاہتے ہو تو پھر ان جیسا ایمان لاؤ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیت جب نازل ہو رہی تھی اس وقت ایک جماعت ایسی موجود تھی جو مومن تھے، اس وقت ایک جماعت ایسی تھی جو مخلص تھے، اس وقت ایک جماعت ایسی تھی جو ایماندار تھے، اس وقت ایک جماعت ایسی تھی جو اللہ پہ یقین کامل رکھتے تھے، اس وقت ایک جماعت ایسی تھی جو رسول اللہ کو اپنا آخری پیغمبر مانتے تھے۔ تبھی تو رب کہتا ہے اے منافقو، تمہارا ایمان اسی وقت قابل قبول ہے جب تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا۔ آج لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، الفاظ کے گھمڑ گھیر میں لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے۔ کون سے صحابہ؟ کیسے صحابہ؟ اوصاف بیان کرو، تاریخ بیان کرو، کس صحابی کی بات کرتے ہو؟ کیا تم ناموس صحابہ بل پیش کر کے یزید کو بچانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا عقل کے اندھو، ہم یزید کو صحابی نہیں کہتے، ہم یزید کو تابعی بھی نہیں مانتے، ہم یزید کا دفاع کرنا بھی حرام سمجھتے ہیں، ہم صحابہ کے دفاع کی بات کرتے ہیں، ہم صحابہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں، ہم صحابہ کے تقدس کی بات کرتے ہیں، ہم صحابہ کے ایمان کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی ہم ناموس صحابہ کی بات کرتے ہیں تم یزید کو بیچ میں لے آتے ہو۔ ہم تمہیں واضح کہتے ہیں کہ یزید کا صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک واضح بات ہے، ایک واضح موقف ہے کہ ہم صحابہ کی ناموس کی بات کرتے ہیں، ہم صحابہ کے ایمان کے تقدس کی بات کرتے ہیں، ہم اس ابو بکر کے ایمان کی بات کرتے ہیں جسے علی المرتضیٰ نے بھی اپنا امام مانا ہے، ہم اس عمر کی بات کرتے ہیں جسے میرے پیر علی نے اپنی لخت جگر عمر کے نکاح میں دی ہے، ہم اس عثمان کی بات کرتے ہیں جو جناب علی کا سانڈو لگتا ہے، ہم اس علی کی بات کرتے ہیں جو تمام امام، تمام صحابہ ما سوائے 3 اصحاب رسول ابو بکر، عمر اور عثمان کے علاوہ تمام صحابہ کا امام ہے، ہم اس علی کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، تم لوگوں کو الجھانے کی باتیں کرتے ہو۔ میرے بزرگوں، اگر آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، یہ قرآن آپ کو صحابہ کا تحفظ، یہ قرآن آپ کو صحابہ کی تعریف، یہ قرآن آپ کو صحابہ کا سراپا،
یہ قرآن آپ کو صحابہ کا کردار، یہ قرآن آپ کو صحابہ کی عظمت اس طرح واضح کر کے بتاتا ہے کہ نفاق کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ لیکن آج کے نوجوانوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے۔ آپ انہیں کہو صحابہ کا احترام کرو، جواب میں کہتے ہیں کون سے صحابہ کا احترام کریں؟ آپ انہیں کہو صحابہ کے تقدس کی بات کرو، کون سے صحابہ کے تقدس کی بات کریں؟ ہم کہتے ہیں تم قرآن اٹھاؤ، تم قرآن کی سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پڑھتے چلے جاؤ، تمہیں صحابہ کا تعارف قرآن پیش کرتا جائے گا۔ ہم جنہیں صحابہ کہتے ہیں قرآن انہیں اولئک هم المفلحون کہتا ہے، ہم جنہیں صحابہ کہتے ہیں قرآن ان کو اولئک هم الفائزون کہتا ہے، ہم جنہیں صحابہ کہتے ہیں قرآن ان کو اولئک هم الراشدون کہتا ہے، ہم جن کو صحابہ کہتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہتا ہے، ہم جنہیں صحابہ کہتے ہیں والذین ہاجروا قرآن کہتا ہے، ہم جنہیں صحابہ کہتے ہیں التائبون انہیں قرآن کہتا ہے، ہم جنہیں صحابہ کہتے ہیں الحامدون ان کو قرآن کہتا ہے، ہم جن کو صحابہ کہتے ہیں الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر ان کو قرآن کہتا ہے، ہم جنہیں صحابہ کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہتا ہے، ہم جنہیں صحابہ کہتے ہیں قرآن ان کی عظمت بیان کرتا ہے، توصیف بیان کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے، رفعت کو بیان کرتا ہے، ایمان کو بیان کرتا ہے، عقیدے کو بیان کرتا ہے، نظریے کو بیان کرتا ہے، نبی کے ساتھ تعلق کو بیان کرتا ہے، نسبت کو بیان کرتا ہے، بدر کو بیان کرتا ہے، احد کو بیان کرتا ہے، حنین کو بیان کرتا ہے، ہجرت کو بیان کرتا ہے، ان کے مکہ کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ان کی مدینہ کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ان کے تلوار چلانے کو قرآن بیان کرتا ہے، صحابی نماز پڑھتا ہے، بیان قرآن دیتا ہے، صحابی روزہ رکھتا ہے، بیان قرآن کرتا ہے، صحابی رکوع کرتا ہے، بیان قرآن کرتا ہے، صحابی نبی پہ ایمان لاتا ہے، بیان قرآن کرتا ہے، صحابی کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے رب کا قرآن اسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اگر آپ کو صحابہ اب بھی سمجھ میں نہیں آتے تو اپنی عقل پہ ماتم کرو بھیا۔ اگر آپ کو صحابہ اب بھی سمجھ میں نہیں آتے تو اپنے بڑوں کو پیٹو۔ اگر آپ کو صحابہ اب بھی سمجھ میں نہیں آتے تو انہیں گالیاں دو جنہوں نے تمہاری تربیت گالیوں والی کی ہے، ہمیں گالیاں کیوں دیتے ہو؟ لیکن اگر صحابہ کے دفاع میں ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، رب محمد کی قسم یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ صحابہ کے دفاع میں ہم اپنی ماں کی گالی بھی برداشت کرتے ہیں، بہن کی گالی بھی برداشت کرتے ہیں، بیٹیوں کی گالیاں بھی برداشت کرتے ہیں۔ کم از کم جتنی دیر تم ہمیں گالیاں دیتے ہو اتنی دیر تک تمہاری گندی زبان سے پاک محمد کے پاک صحابہ تو محفوظ رہتے ہیں۔ کم از کم ہمیں گالیاں دینے سے اگر تمہارے فتنے سے میرے پاک محمد کے صحابہ محفوظ رہتے ہیں تو رب محمد کی قسم یہ سودا ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ بہت ہی سستا ہے۔ ہم تو بخوشی قبول کریں گے، بس سر و چشم قبول کریں گے۔ گالیاں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تم گالی دے کر اپنی نسل بتا رہے ہو، تم گالی دے کر اپنی نسل بتا رہے ہو، تم گالی دے کر اپنے بڑوں کا پڑھایا ہوا سبق بتا رہے ہو، اور ہمیں کہتے ہو یہ بابوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ قربان میں اپنے اکابر پر، قربان میں اپنے بڑوں کے فہم و فراست پر، قربان میں اپنے بابوں کے نقش قدم پر کہ جن کا ایک ایک عمل ہمیں پاک محمد کے قدموں تک لے جاتا ہے۔